مرد عورت یعنی جہاں گناہ کا خدشہ ہو جائے. جب برملا کہا اگر ایک عورت ہے سامنے ایک مرد ہے تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. بڑے سے بڑا مولوی بھی آ جائے نا سامنے عورت ہو سمجھو تیسرا ان کے بیچ میں کون ہے؟ شیطان ہے. کوئی یہ بولے مولانا پتہ نہیں میں سید ہوں میں عالم ہوں اور میں تو گمراہ نہیں ہوتا، وہ بڑے سے بڑا جھوٹا آ جائے. اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اصولوں کے تحت بنائی ہیں کہ یہ فاصلہ برقرار رکھو. عورت کو یہ سوچنا چاہیے سینکڑوں کے سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے بھائی جب علی کہہ رہے ہیں نامحرم سے بات نہ کرو، نامحرم سے بات نہ کرو، نامحرم سے بات نہ کرو، اگر کرنی بھی ہے تو مختصر کرو، اگر کرنی بھی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، ہنسی نہ ہو، لہجے میں سختی ہو. کیوں کہہ رہے ہیں؟ گھر بگڑ گئے. ایک بات چیز سے بات شروع ہوئی، دوستی تک بات پہنچی، پیار تک بات پہنچی. مرد کا کیا جاتا ہے؟ نقصان تو عورت کا ہے نا. گھر لٹ گئے، عزتیں لٹ گئیں. چھپ چھپ کے جو رشتے بناتے ہیں نقصان کس کا؟ تیرا. نقصان علی بن ابی طالب کا نہیں ہے. اصول اہل بیت پہ چلو گے زندگی خوشیوں میں گزرے گی. کوئی بھی تعلق ہو نامحرم کا فوراً اسے ختم کرو، توڑ دو. اسلام کہتا ہے کوئی پسند ہے کچھ بھی ہے جاؤ رشتہ داروں کو بتاؤ، عزت سے جاؤ، رشتہ لو، بات ختم. یہ رشتے جو بناتے ہو، جو کالے رشتے جو تجھے ظلمتوں میں جا کے گھیرتے ہیں، جس میں حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں، جس میں صرف چند لحظوں کی لذت کے لیے انسان اپنی عفت پہ سودا کرے، اپنی عزت پہ سودا کرے. مرد کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا عورت کا نقصان ہوتا ہے. تبھی خدا نے سختی رکھی خاتون کے لیے. جذبات کا وجود ہے. میں نے کل کہا تھا مرد مظہر جلال خدا ہے، عورت مظہر جمال خدا ہے. اس میں صفات جمال ہیں، اس میں صفات جلال ہے. یہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں، کیونکہ جس بچے کو پیدا کرنا ہے اس کی تربیت کے لیے اللہ کا جلال بھی ہونا ضروری ہے اور جمال بھی ہونا ضروری ہے. فطرتوں کو بچا کے رکھو گے تب جا کے نیک اور صالح بچے پیدا ہوں گے. یہ تربیت اہل بیت کے گھرانے نے دی. خدا را اپنی آخرت کی پرواہ کریں، اپنی زندگیوں کی بقا کی جنگ لڑیں. کہیں ایسا نہ ہو اس غفلت کے میدان میں ہم آل رسول سے دور ہو جائیں.